السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر سمینہ آپ کلاس وعلیکم سٹارٹ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ الحمدللہ آج ہمارا انشاءاللہ تعالی 12واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور برکت اور اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے لیے خالص کر لے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین۔ ربنا صاحبنا و افضل علینا۔ اس دعا کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں پارہ 12واں اور سورۃ ہود شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس کے آیا نمبر ہے 6۔ پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، آیا نمبر 6 سے آیا نمبر 24 تک۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وا اور ما نہیں، من کوئی، داباتن جاندار، فی میں، الارض زمین، الا مگر، علی اوپر، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، رزق ہے، ہا اس کا، رزق ہا اس کا رزق ہے، وا اور یعلم وہ جانتا ہے، وہ کس کا میننگ ہے؟ یا کا، یعلم وہ جانتا ہے، مستقرہ ٹھکانہ، ہا اس کا، وا اور مستودع سونپے جانے کی جگہ، ہا اس کی، کل سب، فی میں، کتاب ایک کتاب میں، مبین واضح، وا اور ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی میں، ستتی 6 ایام دن، وا اور کانا تھا، عرش ہو اس کا، علی اوپر، المائی پانی، لیبلواکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، لی تاکہ، یبلوا وہ آزمائے کم تم کو، ایکم کون تم میں، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل کرتا ہے، والین اور البتہ اگر، وا اور لا البتہ ان اگر، قلتا کہا تم نے، انکم بے شک تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد بعد، الموت موت کے، لا البتہ، یقولن وہ ضرور کہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں حاضر یہ، الا مگر، سحر جادو ہے، مبین کھلم کھلا، وا اور لائن البتہ اگر، اخرنا ٹال دیں ہم، عنہم ان سے، العذاب عذاب، الا تک، امتن ایک امت، معدودہ گنی چنی، لا البتہ، یقولن لنا وہ ضرور کہیں گے، ماں کس نے، یحبسو روک رکھا ہے، او اس کو، الا خبردار، یوما جس دن، یاتیہم آئے گا ان کے پاس، لیسا نہیں، مصروفاً پھیرا جانے والا، عنہم ان سے، وا اور ہا کا گھیر لے گا، بیہم ان کو، ما جو کانو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، وا اور لا البتہ ان اگر، ازقنا چکھائیں ہم، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، ثم پھر، نزعناہا ہم چھین لیں گے اس کو، منہ اس سے، انہو بے شک وہ، لا البتہ، یعوسن سخت مایوس ہونے والا ہے، کفور ناشکرا ہے،
اور لا البتہ ان اگر ازک نہ ہو چکھائیں ہم اس کو نعما نعمت بعد درا مصیبت کے مست پہنچی تھی ہو اس کو لا البتہ یقولن وہ ضرور کہے گا ذاہبہ چلی گئیں السیئات برائیاں انی مجھ سے انہو بے شک وہ لا البتہ فارحٌ خوش ہونے والا ہے فخور فخر کرنے والا ہے الا مگر الذین وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا وعاملوا اور عمل کیا الصالحات نیک اولئک یہی لوگ لا کے لیے ہم ان کے لیے ہے مغفرۃ بخشش و اور اجر اجر کبیر بڑا بہت زیادہ فاتو لعلہ کا شاید کہ آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں بعد ما جو یوہا وہی کیا جاتا ہے الیکا آپ کی طرف و اور ضائقن تنگ ہونے والا ہے بی ہی ساتھ اس کے بی ساتھ ہی اس کے صدرو سینہ کا آپ کا ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلہ اتارا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ او یا جا آیا ما اس کے ساتھ ملک کوئی فرشتہ انما بے شک انت تم نذیر خبردار کرنے والے ہو واللہ اور اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے وکیل کارساز ہے ام یا یقولون وہ کہتے ہیں افطارہ اس نے گھڑ لیا اس کو افطارہ اس نے گھڑ لیا ہو اس کو قل کہہ دیجئے فأتو تو لے آؤ بعشری 10 سورن صورتیں مثل ہی اس جیسی مفتریاتن گھڑی ہوئی ودعو اور بلا لو من جس کو استطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو من سے دونی علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان اگر کن تم ہو تم صادقی سچے فَإِلَّمْ پھر اگر نہ یستجیبوا وہ جواب دیں لکم تمہارے لیے فَاعْلَمُوا تو جان لو انما بے شک انزلہ نازل کیا گیا بی ساتھ علم کے اللہ تعالیٰ کے وَأَنْ اور یہ کہ لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی فَحَل تو کیا ہو انتم تم مسلمون خبردار من جو کانا ہے یوریدو چاہ الحیاتہ زندگی الدنیا دنیا کی دیکھیں تھرڈ حرکت پہ کیا ہے تھرڈ ورڈ پہ کیا حرکہ ہے دھما تو میں نے پہلے کیا لگایا فتح الدنیا کیوں کیونکہ ال کے ساتھ ہمیشہ فتح لگے گی آگے حرکہ کوئی بھی ہو لیکن ال کے ساتھ ہمیشہ فتح لگے گی اگر ہم اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو الدنیا دنیا و اور زینتا زینت ہا اس کی نوفی ہم پورا کر کے دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال فیہا اس میں واہم اور وہ فی میں اس لا نہیں یبخسون وہ کمی کیے جائیں گے اولئکا یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں الا النار مگر آگ وحبیتا اور ضائع ہو گیا ما جو صنعوا انہوں نے کیا فیہا اس میں وباطل اور باطل ہے ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے کیا فا بھلا من جو کانا ہے علی اوپر بیناتن روشن دلیل کے من سے ربی ہی اپنے رب کی وا اور یتلوہ پڑھتا ہے اس کو شاہد ایک گواہ منہ اس کی طرف سے وا اور من سے قبل ہی اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اماماً رہنما و رحمہ اور رحمت تھی اولئک یہی لوگ
युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिही साथ इसके, वमन और जो यकफुरु कुफर करता है, बिही साथ इसके, मिनल अहजाबी ग्रोहों में से, फन नारू तो आग है, मौइदु ठिकाना उसका, फा तो ला नहीं, तकू तुम हो, फी में मिर्यतिन शक में, मिनहु उसकी तरफ से, इन्नहु बेशक वो, अल हक हक है, क्या चीज ब्रैकेट में लिख लें, कुरान, कुरान मजीद, मिन से रब्बी का तेरे रब की, वा और लाकिन्ना लेकिन, अक्सरा अक्सर, अन्नासी लोग, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाते, वमन और कौन, अज़लमु ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो, इफ्तारा घड़ ले, अला ऊपर, अल्लाह ही अल्लाह ताला के, कज़िबन झूठ, उलाइका यही लोग, यूरदूना वो पेश किए जाएंगे, अला ऊपर रब्बिहिम अपने रब के, व यकूलू और कहेंगे, अल अशहादु गवाह, हाउलाई ये हैं, अल्लाजीना वो लोग, कज़बू जिन्होंने झूठ बोला, अला रब्बिहिम अपने रब के ऊपर, अला खबरदार, लानतु लानत है, अल्लाह ही अल्लाह ताला की, अला ज़ालिमी जालिमों पर, अल्लाजीना वो लोग, यसुद्दूना वो रोकते हैं, अन से सबीली रास्ता, अल्लाह ही अल्लाह ताला का, वयबगूनहा और वो तलाश करते हैं उसमें, इवाजा टेढ़पन, वा और हम वो, बिल बिल आखिराती साथ आखरत के, हम वो काफिरून कुफर करने वाले हैं, उलाइका यही लोग, लम नहीं, यकूनु वो थे, मोजिजीना आजिज करने वाले, फिल अर्द जमीन में, वा और माँ नहीं काना है, लाहुम उनके लिए, मिन से दूनी इलावा अल्लाह ही अल्लाह ताला के, मिन औलिया कोई दोस्त, युदाअफु दुगना किया जाएगा, लाहुम उनके लिए, अल अजाब अजाब, माँ नहीं कानू थे वो, यस्ततीयूना वो इस्तात रखते, असम आ सुनने की, वा और माँ नाकानू थे वो, युबसिरून वो देखते, उलाइका यही लोग हैं, अल्लाजीना वो लोग, खसेरू जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसाहुम अपनी जानों को, अपने नफ्सों को, वा और दल्ला गुम हो गए, अनहुम उनसे, माँ जो कानू थे वो, यफ्तारून वो खड़ते, ला नहीं जारामा कोई शक, अन्नाहुम बेशक वो, अन्ना बेशक हम वो, फी में अल आखिरती आखरत, हम वो अल अखसारून सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले हैं, इन्ना बेशक अल्लाजीना वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वा और आमिलू अमल किए, अस्सालिहाती नेक, वा अहवतु और उन्होंने आजिजी की, इला तरफ, रब्बी रब के, हिम अपने, उलाइका यही लोग, अस्हाबु साथी हैं, अल जन्ना जन्नत के, हम वो फीहा इसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। मसलु मिसाल, अल फरीकैनी दो गरोहों की, कल आमा मानिद अंधे के, वल असमी और बहरे के, वल बसीरी और देखने वाले के, वसमी और सुनने वाले के है, हल क्या, यस्तावियानी वो दोनों बराबर हो सकते हैं, मसाला मिसाल में, आ क्या, फा भला, ला नहीं, तज़क्करून तुम नसीहत हासिल करते। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मुकम्मल हुई। तो आज अब शुरू करते हैं तफसीर। 12वां पारा। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे और मेरी मुश्किलात को भी, और हमें हमेशा कल्बी सुकून, कुशादा रिज़्क़ हलाल, अच्छी सेहत, वसी इल्म और आला फहम अता फरमाए, और हमारे इस नेक अमल को मरते दम तक हमें जारी रखने की, इस रास्ते पर गामजन रहने की इस्तकामत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हमें बाअमल बनाए। सूरत हूद पारा 12वां और आया नंबर है 6।
फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, और नहीं कोई जानदार जमीन में मगर अल्लाह पर उसका रिस्क है। हमें तो ये भी नहीं पता कि जमीन में कितनी किस्म के जानवर पाए जाते हैं, कैसे कैसे जानदार पाए जाते हैं। बड़े बड़े जानवरों के नाम तो फिर भी हमें आते हैं, लेकिन आप अगर किसी जंगल में जाके देखें, थोड़ी देर जमीन पे बैठ के देखें, खसूसन ऐसी जहां पर तरह तरह की लाइफ होती है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस कदर मुख्तलिफ तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, जमीन की तहों में और बाहर काटने वाले, छोटे और बड़े और मुख्तलिफ रंगों के, कि इंसान देख के हैरान हो जाता है कि हमें तो इनके नाम तक नहीं पता, उनका काम भी नहीं पता। ये कहाँ से फिर हमें पता होगा कि वो खाते क्या हैं और उनकी जरूरियात क्या हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कोई जानदार, दाबा कोई भी जानदार, दाबा कहते हैं जीरो को, यानी कोई और रूह, किसी भी तरह की जान रखने वाला, वमा मिन दाबा किसी भी तरह की जान रखने वाला, छोटा या बड़ा, जो कोई भी है, फिल अर्द इस जमीन पर पाया जाने वाला, इस जमीन पर पाया जाने वाला जो कोई भी है, छोटा या बड़ा, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, मगर उसका रिस्क जो है वो अल्लाह के जिम्मे है, यानी अल्लाह ताला उसका कफील और जिम्मेदार है। जो कोई भी इस जमीन पर पाया जाने वाला है, उसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे है। अल्लाह उसको खिलाता है और अल्लाह ताला ने जमीन में इन सब का रिस्क रखा है। सबका रिस्क अल्लाह ताला ने सबके लिए जमीन में रखा है रिस्क। तो फरमाया व यालमु, और वो जानता है, मुस्तक़र्रहा ठिकाना उसका, और वो जानता है ठिकाना उसका, मुस्तक़र्रा कहते हैं उसके रहने की जगह, व मुस्तौदाहा, और सौंपे जाने की जगह उसकी, यानी उसके सपुर्द किए जाने की जगह। मुस्तक़र जो है, मुस्तक़र से मुराद ठिकाना कौन से, दुनिया में रहने की जगह, जैसे घर होता है इंसान का या परिंदों के घोंसले होते हैं, यानी करार की जगह जहां कोई भी रहता है। और मुस्तौदा इद्दा से है अमानत रखना, जैसे कब्र है या मरने के बाद जहां किसी को दफनाया जाता है। तो फिर मुस्तक़र क्या है, दुनिया का ठिकाना है, और मुस्तौदा है मरने के बाद का ठिकाना। तो ये इंसान का दुनिया में भी रहने की जगह और दुनिया से जाने के बाद उसने कहाँ पे उसको दफनाया जाना है, कौन सी जगह उसके लिए जो है वो मुकर्रर की गई है, उसका इल्म भी अल्लाह ताला को है, वो भी सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। पर मैं कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, सब एक किताब में दर्ज है, सब एक किताब में वाज़े लिख दिया गया है, सब एक किताब में है। कौन सी किताब में, लौहे महफूज में अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तो आप अगर इस वक्त गूगल अर्थ पे जाएं तो क्या होगा, अगर आप अपने घर को लोकेट करना चाहें, कोड डालें तो एरो से बता दिया जाएगा कि यहाँ आप रहते हैं। इसी तरह कुछ और मुल्कों की भी डिटेल में जहाँ मैप्स हैं, घरों की जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी का भी घर मालूम करने के लिए उसका पोस्टल कोड डालें और उसकी लोकेशन मालूम कर लें कि आगे को गाड़ी खड़ी है या पीछे को दरख्त लगे हैं या ग्रीनरी है, छोटी रोड है या बड़ी है, इसका फेस मशरिक की तरफ है या मगरिब की तरफ है, क्या है। ये तो इंसानों ने अब इजाद किया है ना, कि इसमें पोस्टल कोड डालें तो जहाँ भी कोई रहता है तो आप उसका सारा वो देख सकते हैं कि उसका घर किस लोकेशन पे है और उसका वहाँ पे आगे घर में क्या खड़ा है, पीछे क्या है, सब कुछ उसका पोस्टल कोड डालें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो इंसानों ने अब इजाद किया है ना, और वो सिर्फ जमीन के ऊपर इंसानों का घर, और अल्लाह तो हर जानवर के घर का भी पता रखते हैं, सबके एड्रेसेस अल्लाह को पता है कि वो कहाँ हैं और वो कहाँ पे हैं। फी किताबिम मुबीन, कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, सब जो हैं वो एक लौहे महफूज में, यानी हर चीज का रिकॉर्ड है, हर एक का नक्शा बना हुआ है। मसलन चिड़िया का घोंसला कहाँ है,
اب آپ دیکھیے آپ کسی جنگل میں جائیں سیر کو اور مختلف طرح کے گھونسلے دیکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بھول جائے گا کہ کون سی چڑیا کس گھونسلے میں گئی تھی. چڑیا بھی ایک جیسی، گھونسلوں کی شکلیں بھی ایک جیسی. اسی طرح کون سا شیر کہاں رہتا ہے، کون سی چیونٹی کہاں رہتی ہے، ہر جانور کا گھر پتا ہے اس کو، رہنے کی جگہ اس کو معلوم، وہ رات کہاں گزارتا ہے یہ بھی اس کو پتا. اور مستقر کا لفظ جو ہے وہ کر سے ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، کاف را را، اسی سے قرار ہے. کر کا مطلب ہوتا ہے جم کے رہنا. ٹھنڈک کے لیے بھی آتا ہے یہ کر کا لفظ جو ہے نا، یہ ٹھنڈک کے لیے بھی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ برف جیسے جم جاتی ہے نا، گھر بنا لیتی جہاں پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی قرارگاہ پتا ہے اور رہنے کی جگہ بھی پتا ہے. اب آپ سوچتے چلے جائیں کہ نئے جانور کیسی کیسی ان کی جگہیں، کوئی ڈین میں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں. ہر طرح کے جانور جو ہیں ان کے رہنے کا انداز مختلف ہے. کوئی گروپس میں رہتے ہیں، کوئی الگ الگ رہتے ہیں. اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا کہ مختلف جانور مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور بنے ہوئے ہیں کہ یہ جانور انڈیا میں ہے، ہاتھی کہاں ہے، شیر کہاں رہتے ہیں. یہ تو زمین کے اوپر کی جگہ ہے. زمین کے اندر آپ دیکھیے سمندروں میں کتنے کتنے جانور ہیں، کیسے کیسے. پھر پہاڑوں کے اندر کیسی کیسی، پھر درختوں کے اندر، پھر زمین کے اندر کیسے کیسے سانپ اور بچھو اور کس کس قسم کی چیزیں ہیں. مکھی، شہد کی مکھی چھتا کیسے بناتی ہے اور جو دوسری مکھی ہے وہ کہاں چمٹ کے رات گزارتی ہے. دیکھنے میں تو دونوں مکھیاں ہیں لیکن ہر ایک کا گھر الگ ہے. بارش کے بعد پھر زمین سے کتنے کیڑے نکل کے آتے ہیں. وہ کہاں رہ رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کچھ پتا نہیں کہاں سے نکل کے آگے. ہم تو صرف دیکھ کے کہتے ہیں کہاں سے نکل کے یہ اتنے سارے کیڑے یہ کہاں سے نکل کے آگے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کہاں کس لیئر میں رہتا ہے، کس تہ میں کس علاقے میں اور کیا کھاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے وسیع علم پر محیط ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. یہ صرف اسی کو پتا ہے. پھر فرمایا نمبر 7 میں واہو واللہ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے بنایا آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، 6 ادوار میں ایک طرح سے. اور 6 دنوں کے نام کیا ہیں اور پھر کس دن کیا ہوا یہ ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے. پھر فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر. عرش کہتے ہیں تخت شاہی کو، یعنی چھت والی چیز کو عرش کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا. وہ کون سا پانی تھا اور کس طرح اللہ کا عرش تھا، یہ سب باتیں صرف اللہ ہی کو پتا ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ عرش کیسا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہیں، کس طرح جلوہ فرما ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا. یہ صرف اللہ کو پتا ہے. لیکن جتنا اس نے ہمیں بتایا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. وہی بلیو ان اٹ کہ اللہ کا عرش ہے. ہم اور وہ کیسا ہے اس کا نہیں پتا، لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا عرش ہے. اس پر ہی ہم بلیو رکھتے ہیں. اس نے آسمان و زمین کو بنایا. اور کیوں بنایا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم کو کون تم میں زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہے تخلیق کا مقصد، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد، اچھے عمل والوں کا انتخاب. یہ ہے پرپس آف کریشن. 7 آسمان بنائے اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے، ان کی وسعتیں کیا ہیں. ایک ایک گلیکسی میں کتنے کتنے ستارے ہیں اور کتنے زیادہ بذات خود گلیکسیز ہیں. اور پھر زمین اور زمین کے اوپر پائی جانے والی مخلوق، ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا. اور ان سب کو بنا کر پھر اس پلانٹ ارتھ پر انسان کو پیدا کیا. پھر اس کو آزادی دی، پھر اس کو رہنمائی دی. آزادی کس چیز کی دی ہے؟ اپنی مرضی کرنے کی. اور رہنمائی کس چیز کی دی؟ کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. پھر چوائس دی انسان کو کہ تم اچھے اور برے کا انتخاب کرو، اچھے کو جانو اور اچھا کر کے دکھاؤ. اور اس طرح اس زمین پر پائے جانے والے انسانوں میں سے اچھے عمل کرنے والوں کی سلیکشن کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ
ان کو اپنے ماسٹر پیس جنت میں جا کر بسائے. اسی لیے فرمایا خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا، بنایا آسمانوں اور زمین کو. کیوں بنایا؟ تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، تم میں آسن عمل کون کرتا ہے. آسن عمل کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے کام ہو، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہو، اور پھر اس کا اجر اللہ سے لینا مقصد ہو. یہ ہوتا ہے آسن عمل، اچھا عمل. تو اس نے اب ہمارا امتحان لینا ہے دنیا میں بھیج کے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا. جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں نا، یہ بھی ہمارے لیے زمین کو صاف کرتے رہتے ہیں اور اسے زرخیز بناتے رہتے ہیں. اگر زمین کے اندر بیکٹیریاز نہ پائے جائیں تو پھر اس کے اندر لائف نہیں ہو سکتی، یعنی وہاں سے پودے وغیرہ اگ نہیں سکتے. تو یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، لیکن اس نے یہ سارے سامان انسانوں کے لیے بنائے ہیں کہ انسان فائدہ اٹھا سکے. کچھ اس کے رزق کے سامان ہیں، کچھ اس کے پہننے کے، کچھ کسی طرح کے استعمال کرنے کے. تو یہ سب کچھ اس نے انسانوں کے لیے بنایا. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، یہ سب کچھ اس نے انسانوں کے لیے بنایا. اور انسانوں کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا کہ یہ میری عبادت کریں. شروع ہی صورت میں کہا گیا نا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. جس نے بنایا ہے اسی کے وفادار بنو، اسی کے آگے جھک جاؤ. تو زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا. 6 دن سے مراد جو دن ہے اللہ کے بنائے ہوئے، 6 مختلف جو ادوار ہیں یا اس کی جو سٹیجز، کہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ کام کون کرتا ہے، تم میں سے زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے. 7 اچھے کام، اچھا عمل، زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا اور انسان کو کیوں بنایا گیا اور اسے کیا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں نے اتنا کچھ زمین پر بنا لیا ہے، اپنی راحت کے، اپنی عیش و عشرت کے بے شمار سامان زمین کو کھود مارا ہے، زمین کے اندر اتر گئے ہیں، زمین کے اوپر گھوم پھر رہی ہیں، زمین سے اوپر اڑ رہی ہیں، پھر رہے ہیں، کھانے کی طرح طرح کی نعمتیں جمع کر لی ہیں، آرام کے طرح طرح کے سامان. لیکن اس کے باوجود انسانی روح کو چین کوئی نہیں ہے. ہر کوئی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ There is something missing in our life. سب کچھ ہے پر پتہ نہیں کیوں ایسے بس دل جیسے نا، دل میں کوئی ایسے بے چینی سی ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ there is something missing in our life. اور یہ ایک حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف ان چیزوں کی پوجا کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم صرف کھانے کے سامان اکٹھے کرنے کے یا پہننے کے یا عیش و عشرت کے ہیں جو ہیں وہ لیں، کہ یہ زندگی کا مقصد نہیں تھا. وہ اس سے آگے ہے کچھ اور وہ کیا تھا کہ اپنی عقل استعمال کرو، پیغمبروں کی دی ہوئی رہنمائی کو دیکھو، اس گائیڈنس کو پرکھو، تو پھر کیا کرو؟ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، پیدا کرنے والے کو پہچانو اور اس کی مرضی کے مطابق یہاں رہو. اس لیے تاکہ پھر کل تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں بہترین جگہ دی جائے. پھر فرمایا وَلَئِنْ، اور البتہ اگر قُلْتَ، کہا تم نے، اِنَّکُمْ مَبْعُوثُونَ، بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو، مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد، لَا يَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، نہیں یہ مگر جادو ہے کھلم کھلا، یعنی مانیں گے نہیں. یعنی جہاں اس نے پیدا کیا وہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر باقی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن انسان جو ہے نا
اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دوبارہ اٹھا کر اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو جب تم لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو وہی مانے گا جس پر آپ نے جادو کر دیا، جس کی آپ نے برین واشنگ کر دی، جس کو آپ نے مسمرائز کر دیا، بس وہی آپ کی یہ بات مان لے گا، ورنہ ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے۔ لوگ کیوں نہیں مانتے یہ بات کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے؟ کیونکہ وہ حساب دینا نہیں چاہتے۔ کسی کو بھی کام کرنے کے بعد کام کی رپورٹ دینا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ کام کرنا آسان ہے، جو بھی کرا لو، لیکن کرنے کے بعد یہ بتاؤ کیا کیا تھا، یہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا۔ چلیں، انسانوں کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کچھ پوچھیں تو ہم نہ بتائیں، یا جتنا چاہیں بتائیں، جو نہ چاہیں وہ نہ بتائیں، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہاں تو ہر بات کا جواب دینا ہوگا، وہاں تو لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا، وہاں تو ہر بات کا جواب دینا ہوگا، وہاں تو چپ نہیں رہ سکیں گے۔ اور اگر ہم چپ بھی رہیں گے تو کون بولنے لگے گا؟ ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے، ہماری سکن بولنے لگے گی، زمین بولنے لگے گی، آس پاس کی چیزیں بولنے لگیں گی کہ اس نے یہ اور یہ کیا تھا۔ وہاں تو حساب دینا ہی پڑے گا، لیکن لوگ اس حساب دینے کے عمل کو، اس حساب کو مانتے نہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے۔ یہ تو وہی مانیں گے جن کا دماغ کام نہیں کرتا، جن کی اپنی عقل کام نہیں کرتی، جن پر جادو کا اثر ہوگا۔ اس لیے کہا نا کہ وہی مانیں گے، کون؟ اللہ سحر مبین، جن پر جادو کر دیا گیا ہے، وہی جو ہے وہ اس چیز کو مانیں گے۔ پھر فرمایا ہے نمبر 8 میں، والا ان اخرنا البتہ اگر ٹال دیں ہم عنہم ان سے العذاب عذاب الی امت معدودہ، ایک گنی چنی مدت تک، لا یقولن ما یحبس، البتہ وہ ضرور کہیں گے کس نے روک رکھا ہے ان کو، یعنی ان کا عذاب پوسٹ پون کر دیں، ان کو مہلت دیے رکھیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے، یہ ضرور کہیں گے، ما یحبسو، کس نے روک رکھا ہے اس کو، کون؟ الا امت، ایک امت، معدودہ گنی چنی۔ امت جو ہے قرآن پاک میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے، امت کا لفظ جو ہے، اور یہ لفظ امم سے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف میم میم، جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اماں کو بھی کہتے ہیں نا، بچہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی کرے بھاگ کر پھر ماں گود میں جاتا ہے۔ یہاں پر امت جو ہے وہ وقت کے معنوں میں ہے، مدت کے معنوں میں ہے۔ تو امت پیشوا، لیڈر کے معنوں میں بھی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا، کانا امتا، ملت اور دین کے معنی میں بھی، جماعت اور گروپ کے بارے میں، مخصوص گروپ کے بارے میں بھی ہے، والی کلی امت رسول۔ تو یہاں کس معنی میں آیا امت کا لفظ؟ مقرر وقت کے معنی میں، لیکن اور کس کس معنوں میں آتا ہے؟ دین، پیشوا، جماعت، مخصوص گروپ۔ اب ہوتا یہ ہے جب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اچھا اگر تم نے نہیں مانا تو تمہاری پکڑ ہوگی، اور جب پکڑ ہوتی نہیں فوراً تو کہتے کیوں نہیں ہو رہی پکڑ؟ تو اس کے بارے میں فرمایا اگر ہم ان سے کچھ عرصے کے لیے عذاب ٹال دیتے ہیں، اگر ہم ان سے کچھ عرصے کے لیے عذاب ٹال دیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تو وہ دھمکی پوری ہو جانی چاہیے۔ لا یقولن ما یحبسوہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے کس نے روک رکھا ہے۔ اگر عذاب کی دھمکی دے رہے ہو تو پھر تو اس کو ہو جانا چاہیے، آ جانا چاہیے، وہ دھمکی پوری ہو جانی چاہیے۔ یحبسو کا لفظ کس سے ہے؟ حبس سے۔ حبس کس کو کہتے ہیں؟ روک رکھنا، بندش، یعنی کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے۔ فرمایا الا خبردار، سن رکھو، یوم جس دن یاتیہم، وہ آئے گا ان کے پاس، لیس مصروفا، نہیں پھیرا جانے والا، عنہم، ان سے، وہ نہیں پھیرا جانے والا ان سے، جس دن عذاب آ گیا وہ پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ مصروفہ، مصروف کہتے ہیں، مصروف کا لفظ صرف سے ہے، ورڈ ہے صاد را فا، صرف، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا، یعنی جس دن عذاب آ گیا
تو عذاب پھر کسی اور چیز سے نہیں بدلا جائے گا، عذاب عذاب ہی ہوگا۔ فرمایا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ گھیر لے گا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے، یعنی جس عذاب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں رہا، کس نے اس کو روک رکھا ہے؟ کیونکہ عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ فرمایا کہ جو باتیں یہ تم کر رہے ہو نا، یہ سب باتیں وہاں کام نہ آئیں گی، اور جو لوگ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں ان کو عذاب آ کے پکڑ لے گا، ضرور آئے گا، ان کو عذاب پکڑے گا جس کا وہ یہاں پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر آگے آیا نمبر 9، اس کے بعد ان آیات میں انسانوں کی کچھ عادات اور کچھ نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر آنے والی چند آیات کو ہم یہ عنوان دیں کہ خوشی اور غمی میں انسان بدل جاتا ہے تو بات زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ سکے گی۔ پہلے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ خوشی اور غم میں انسان تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوشی اور غم میں انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی۔ کون سی حالت؟ ذہنی حالت، جذباتی حالت، جسمانی حالت، مصروفیت یا نہیں۔ امیجن کیجئے کبھی زندگی میں کوئی غم آیا ہو تو کیا کیفیت تھی؟ آپ ویسے ہی کر رہے تھے سب کچھ جیسے اس سے پہلے کر رہے تھے، یا کوئی تبدیلی ہو گئی آپ میں؟ ہو گئی نا؟ لائف سٹائل بدل گیا۔ کچھ لوگ تو پازیٹیو راستے پہ چلتے جاتے ہیں اگر کوئی غم صدمہ زندگی میں آ جائے، اور کچھ لوگ اور بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کے مواقع پر بھی انسانوں کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلاً شادی وغیرہ، شادی سے پہلے آپ کچھ اور طرح رہتے تھے، شادی سے پہلے آپ کچھ اور طرح سوچتے تھے، اس کے بعد شادی کے بعد کچھ اور طرح سوچتے ہیں اور کچھ اور طرح رہتے ہیں، اور یا ایٹ لیسٹ جب وہ شادی کا موقع چل رہا تھا اس وقت تو لوگ پہچانے ہی نہیں جاتے کہ یہ وہی ہیں، بدل جاتے ہیں۔ وقتی طور پر بھی آپ دیکھیں، مثلاً کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اچانک فون کال آئی اور اس کو کوئی خوشخبری سنائی گئی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اچھلنے لگتا ہے، سب کہتے ہیں اسے کیا ہوا؟ اس کا ری ایکشن دوسروں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بیٹھا ہوا ہے، اچانک اسے کوئی بری خبر ملتی ہے تو کیا وہ ویسے ہی ہنس کھیل رہا ہوگا جیسے کہ وہ پہلے تھا کہ میں تھوڑا ہنس لوں، 1 منٹ بعد میں پھر جو مجھے فون ہے اس کا اثر لیتا ہوں؟ انسٹنٹ ری ایکشن، انسٹنٹ چینج، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ بہت کم لوگ ان دونوں کیفیات میں معتدل رہتے ہیں۔ کون سی؟ خوشی اور غم۔ بہت کم انسان ان دونوں کیفیات میں معتدل رہتے ہیں، یعنی نارمل رہتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، اور صبر اور شکر اسی کا نام ہے کہ انسان نہ خوشی میں آپے سے باہر ہو اور نہ غم میں آپے سے باہر، نہ غصے میں اور نہ نفرت میں، نہ دوستی میں اور نہ دشمنی میں۔ اعتدال جو ہے نا زندگی کا حسن ہے، لیکن اسے مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ نیت کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں تو کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا، دوست ہوتے ہیں اللہ کے، ان پر خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خوف اور غم کی حالت میں وہ اوور ری ایکٹ نہیں کرتے، اس میں بھی وہ اپنی سینسز کو بحال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ معتدل رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی غلامی، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ اور نفس کی غلامی کیا ہے؟ جو دل کہے بس وہ کرتے جانا، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ نہ خوشی میں خود کو کنٹرول کر سکنا، نہ غصے میں کنٹرول کر سکنا، نہ محبت میں کنٹرول کر سکنا، نہ نفرت میں کر سکنا۔ ہر چیز میں بس جو دل میں آئے کر دینا، اور پھر کیا اسے جسٹیفائی کیسے کرنا؟ کہ ہم دوگلا پن نہیں کرتے، ہم جو ہیں بس وہی ہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ ہمارے دل میں اگر غصہ ہے تو ہم غصہ ظاہر کریں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایمان کی نشانی ہے کہ جو دل میں آئے کرتے جاؤ؟ یہ ایمان، یہ کہہ کے کہ ہم منافق نہیں ہیں، تو بہرحال ایمان والے اس سے مبرہ ہوتے ہیں۔ تو ہم سب اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ آیا نمبر 9 فرمایا وَلَئِن، اور البتہ اگر اذقنا چکھائیں ہم الانسان انسان کو، اور انسان سے مراد کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے،
मोमिन, काफिर, अच्छा, बुरा, औरत, मर्द, कोई भी इंसान उसको हम चखाएं क्या, मिन्ना अपनी तरफ से, रहमतन और रहमत यानी रहमत से मुराद सेहत, आफियत, मालो दौलत, औलाद, यानी जिंदगी की जो भी नेमतें हैं इनमें से कोई भी नेमत हम इसे देते हैं। फरमाया सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, फिर हम छीन लेंगे इसको इससे, फिर हम छीन लेते हैं इसको इससे, यानी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, औलाद छोड़ जाती है या दुनिया से रुखसत हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, जॉब चली जाती है, माल चला जाता है। अब ये क्या है? असल इंसान के सामने आने का वक्त। अब असल इंसान सामने आता है कि वो असल में है क्या, और अल्लाह ताला असल दिखाने के लिए ही तो ये सब डालते हैं उस पर, वरना पता कैसे चले कि किसकी हकीकत क्या है। वैसे तो हम लोग बादा उड़े रहते हैं ना नेकी का, कि हम बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े बाइखलाक हैं, लेकिन जो ही कोई नेमत छीनती है, कोई चीज हाथ से जाती है, तब हमारी असलियत सामने आती है, तब पता चलता है कि हम कौन हैं, हमारा अंदर क्या है। मामूली हालात में हमारी हकीकत नहीं खुलती, हकीकत खुलती है गैर मामूली हालात में। तो आम लोग क्या करते हैं, जब अल्लाह ताला नेमत दे के नेमत ले लेते हैं, फरमाया इन्नहु ला यऊसुन कफूर, अलबत्ता वो सख्त मायूस होते हैं और नाशुक्री करते हैं, वो सख्त नाशुक्रे हो जाते हैं, सख्त नाशुक्रे, सारी होप्स चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डिप्रेशन छा जाता है उन पर। वो कहते हैं अब मेरे जीने की कोई जरूरत ही नहीं रही। कुछ लोग तो सुइसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग खुद को किसी और तरह का नुकसान देते हैं, कुछ खुद को काट लेते हैं, कोई अपना मुंह पीटने लगता है, कोई अपने कपड़े फाड़ने लगता है, कोई दीवारों को टकरे मारने लगता है, करते हैं ना ऐसा, तरह तरह के रिएक्शन लोग करने लगते हैं। हालांकि ये नेमत तो अल्लाह ने दी थी, उसकी नेमत थी हमारे पास, वो जब चाहे वो ले ले, है कि नहीं। ये हमारी जिंदगी, औलाद, माल, दुनिया में मिलने वाली सारी नेमतें हमारे पास अमानत हैं उसकी, वो जब चाहे, वो जिस वक्त चाहे वो ले सकता है, वो जब चाहे ले ले। जैसे वो एक ईमान वाली साहबिया ने कहा था ना अपने शौहर को, जिनका बेटा फौत हो गया था, शौहर बाहर गए हुए थे किसी ट्रिप पर, पीछे से बेटा फौत हो गया, शौहर वापिस आए, पूछा बेटे का क्या हाल है, कहने लगी पहले से अच्छा है। फिर शौहर को खिलाया पिलाया, आराम करवाया, फिर इसके बाद कहा कि अच्छा ये बताएं कि अगर कोई आपके पास अमानत रखे फिर लेने आ जाए तो आप उसे दोगे? तो शौहर ने कहा दूंगा। फिर पूछा कैसे दोगे? तो बताया खुशी से दूंगा, क्योंकि चीज मेरी है ही नहीं, जिसकी थी वो लेने आ गया, तो शुक्र है कि उसने ले ली, उसके पास उसकी जो चीज थी वो मेरे पास थी और वो मेरी तो थी नहीं, वो तो मैं उसको दूंगा, खुशी से दूंगा, क्योंकि वो उस लेने आ गया। इसलिए बहुत से लोग नेमत के जाने पर भी शुक्र करते हैं कि अमानत थी, खैरियत से अमानत वापस गई। तो वो कहने लगी तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने वापस ले लिया। तो शौहर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे लोग देखे, साहबा का भी ईमान था, हमारा भी ईमान है, हम भी बड़े मोमिन हैं, लेकिन हमारे ईमान का हाल क्या है? जब अल्लाह ताला नेमत दे के वापिस लेता है तो क्या हम भी फिर अल्लाह पर भरोसा करते हैं, या उसी नेमत पर भरोसा था, वो गई नेमत तो हम भी जो थे वो मरने लगे। जो ईमान वाले होते हैं ना, उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। सूरत अल कलम की आया नंबर 32 में फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला, असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा इन्ना इला रब्बिना और रागिबून, उम्मीद है हमारा रब हमें इससे बेहतर अता करेगा। हम अपने रब की तरफ रगबत करने वाले हैं, हम अपने रब की तरफ रजू करने वाले हैं, इतने पॉजिटिव, इससे बेहतर देगा रब। अल्लाह ने नेमत ली है तो इससे ज्यादा अच्छा हमें देना चाहता है, इतना हुस्न
اتنا اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اس سے بہتر عطا کرے گا. ہم اللہ کی طرف لوٹ چلتے ہیں، اس سے اور دل لگاتے ہیں. اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا. مومن اور مایوسی یاد رکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. مومن کے اندر مایوسی نہیں ہوتی، جو مومن ہے نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن عام انسانوں کا حال کیا ہے؟ خلق الانسان حلوا، انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اذا مسہ شر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور دوسرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ری ایکشن یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے کے اس سے واپس لیتے ہیں کوئی بھی نعمت تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرتا ہے. ناشکری کس طرح؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا. مثلا صحت ہے تو اس کی کیئر نہ کرنا، قدر نہ کرنا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناجائز کاموں میں استعمال کرنا. نمبر 3، اپنے سے بدتر شخص کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کمتر سمجھنا. نمبر 4، اگر ایک چیز چھین جائے تو باقی نعمتوں کو بھی بھول کر اسی کے غم میں رہنا، اسی کے غم میں رہنا، اسی کو ہی یاد کرتے رہنا، اسی کے ہی غم میں خود کو گلاتے رہنا. یہ ناشکری ہے. اور انسان ناشکری کس طرح کرتا ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہمیں یہ عطا کر دے، اس وقت کبھی ایسی ہو بارش ہو جائے بھائی کتنا مزہ آئے. تو موسم بنتا ہے، بارش ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں لو مجھے کیا پتا تھا یہ قبولیت کا وقت تھا، میں کچھ اور ہی مانگ لیتی. تو یہ ناشکری ہوتی ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا تھا باہر ایسا موسم ہو، اللہ نے کر دیا تو کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو دل چاہ رہا تھا وہ تو نے کر دیا. لیکن ہم اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ کیا پتا تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑی تھی، میں کچھ اور ہی مانگ لیتی. تو یہ بھی ناشکری ہے. اسی طرح ہسبینڈ ہماری بہت سی جو ہیں وہ باتیں ہمارے مطابق کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو فرمائش کرتے ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ایک آدھ فرمائش وہ ہماری پوری نہ کریں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے آپ نے کیا ہی کیا ہے؟ سارا کچھ فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے، میرے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ ناشکری ہے کہ سب کچھ کریں کبھی ایک دو نہ کر سکیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. تو یہ بھی ناشکری ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیں تو اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پہ اپنے رحمتوں پہ شکر کی توفیق دینا، ہر لمحہ شکر ادا کیا کریں. اور اگر اللہ لے لے تو پھر اس پر ناشکری نہیں. ایک ری ایکشن یہ، اور ایک دوسرا ری ایکشن کیا ہے؟ آیا نمبر 10 میں فرمایا والا ان، اور البتہ اگر ازک نہ ہو چکھائیں ہم اس کو نعما نعمت بعد درا مصیبت کے بعد. درا کہتے ہیں فقر و فاقہ، شدت کی تکلیف وغیرہ، یعنی کوئی دکھ تھا، تکلیف تھی، بیماری تھی، دور ہو گئی. بعد درا مست جو پہنچی تھی اس کو، کوئی تکلیف کوئی بیماری دور ہوگی اور اس کے بعد صحت مل گئی، پہلے سے زیادہ اچھی صحت ہو گئی، پہلے سے زیادہ اچھی جاب مل گئی. یعنی ایک تھی گئی پھر سے بہتر مل گئی. اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، بڑے لمبے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. تو پھر اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے انسان کا؟ فرمایا لا یقولن، البتہ وہ ضرور کہے گا ذاہب السیئات انی، چلی گئیں برائیاں مجھ سے. کہنے لگتا ہے کہ میری مصیبتیں دور ہو گئیں، میری تکلیفیں دور ہو گئیں مجھ سے. فرمایا انہو، بے شک وہ، لا فارح فخور، البتہ خوش ہونے والا، فخر کرنے والا ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے، پھر اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. یعنی دوسری ایکسٹریم، پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. کس طرح؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، شو آف کرنے لگتا ہے، شیخی خورا بننے لگتا ہے، شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. اس وقت اس کو اپنا رب یاد نہیں آتا، شکر ادا نہیں کرتا، پھر خوشی میں آ کر رب کی نافرمانی کے کام کرتا ہے،
بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو خوشی کے اظہار میں کئی ایسے کام کرتے ہیں جو سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں. عام حالات میں اچھے بھلے ہوتے ہیں. کوئی شادی کا موقع آتا ہے، ایسا لباس پہن لیں گے، ایسے کام کریں گے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان قوم ہے، خلیہ ہی بدل جاتے ہیں ہر چیز سے ڈاؤن. لیکن مومن، فرمایا مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے برعکس؟ فرمایا نمبر 11 میں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیے صالح اچھا. ان دونوں حالتوں میں اچھے کام کرتے ہیں. مومن جو ہے وہ ان دونوں حالتوں میں اچھے کام کرتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا نا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا کہا؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل پر قائم رہتے ہیں. فرمایا اولئک، یہی لوگ لہم مغفرات و اجر کبیر، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بڑا. بخشش اور اجر کبیر کا وعدہ ہے. اس پر خوشی ملی، رب کا شکر ادا کیا، اسے اللہ کی نعمت سمجھے، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر اور غرور نہیں. جیسے پہلے تھے ویسے ہی بندے ہیں عاجزی والے، اور تکلیف آئی تو بھی کوئی ناراضگی نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، پھر عاجزی، پھر اللہ کی طرف رجوع. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، مومن کو جب کوئی پریشانی، غم، فکر، تکلیف، مشقت، حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. دن میں جتنی دفعہ آپ کے دل میں کوئی غم آئے، فکر آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو ہم سمجھتے ہیں بس پتہ نہیں، ایسی پتہ نہیں کیا بات ہے، آج ہمارا دل بوجھل ہے. اس بوجھل دل کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا. تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی حدیث تو واقعی کئی دفعہ میرے دل میں یہ چیز اتنی مجھے اپیل کی کہ واقعی کئی دفعہ نا ایسی عجیب سی دل میں بے چینی، بوجھل پن سا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، نہ کسی سے بات کرنے کی، نہ ہنسنے کی، نہ بولنے کی. ایسے لگتا ہے دل پر کوئی بوجھ سا ہے، دل بوجھل سا ہے. تو اتنی اس چیز کے لیے ایک دل میں تسلی سی آئی کہ اس بوجھل دل کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے جسم پہ کوئی چیز لگتی ہے نا، چھری لگ گئی، کانٹا لگ گیا، زخم آ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، تو وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم صبر کرتے ہیں. صبر کرتے ہیں، اللہ اجر دے گا، کوئی بات نہیں، مجھے یہ لگ گئی ہے تو میں اس پر صبر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا. لیکن جب دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے تو یہ بھول جاتی ہیں کہ اس پر بھی اجر مل رہا ہے. تو یہ حدیث دوبارہ سنیے. حدیث میں ہے مومن کو جب کوئی پریشانی، غم، فکر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہائے کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ فکر، اور تکلیف کوئی فزیکل پین وغیرہ، مشقت یعنی کام کر کے تھک گئے، حزن و ملال سے مراد غم اور پریشانی لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، یعنی ٹھوکر لگ گئی، کہیں کوئی چیز اٹھا رہے تھے وہ لگ گئی، یا جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارا پاؤں کسی چیز کو لگ جاتا ہے، کبھی ہماری کونی کسی چیز کو لگ جاتی ہے، جاتے جاتے گزرتے ڈور کو لگ گئی، کسی ہینڈل کو لگ گئی، تو کتنی ایک دم سے تکلیف آتی ہے. تو یہ تکلیف بھی جو آتی ہے نا اس وقت میں، ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو صبر کرے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو صبر کرے، جو نیگیٹو ری ایکشن سے بچے. ورنہ تکلیف تو جو آنی تھی آ ہی گئی، اس نے تو نہیں جانا جب تک اللہ نہ چاہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو سمیٹنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں نے اب اپنا اجر جانے نہیں دینا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا، جو کھونا تھا وہ کھو گیا، جو جانی تھی چلی گئی، لیکن اب مجھے اجر نہیں جانے دینا، اس کو سمیٹ کے رکھنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اجر نہیں، اجر کبیر، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. جب وہ صبر کرتا ہے اپنے
نے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے کہ اللہ نے اگر یہ کیا تو اس سے زیادہ اچھا مجھے دینے والا ہوگا، اس پہ صبر کرتا ہے، تو اس پر پھر بہت بڑا اجر، بہت بڑا، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیا کچھ ملنے والا ہے اس کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ اجر سمیٹ سکیں اس وقت؟ بہت کم، بہت کم، بھول جاتی ہیں کیونکہ شیطان بلوا دیتا ہے ان کو۔ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جزا فضا، جزا فضا، اس لیے فرمایا اذا مسہ شر جزوا، پھر زیادہ جزا فضا، اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ وائے می، مجھ پہ ہی کیوں آ گئی مصیبت، میں ہی کیوں، باقی سب اس طرح سے ہیں، میں ہی کیوں، میرے پہ ایک کے بعد ایک بعد ایک مسئلہ، ایک کے بعد ایک مشکل، ایک کے بعد ایک مشکل، وائی می، مجھے ہی کیوں آ گئی مصیبت، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور میرے ساتھ تو ایک کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، زندگی میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں۔ یہ سب ہماری بے صبریاں اور ناشکریاں ہیں، حالانکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ بڑے آسان طریقے سے آنے والے صدمے کو پی رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہے نا، صبر کے بعد عمل صالح، تو صبر کے بعد عمل صالح کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھام لے اس وقت، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کر دے، اور عمل صالح یہ کہ جو کر رہا تھا وہ کرتا رہے، مینٹین رکھے خود کو۔ مثلا تکلیف آئی، ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، اب پہلے تو اس پہ صبر کیا، پھر اس کے بعد نماز کے لیے نکل گئے، اسی سے غم ہلکا ہو گیا۔ بہت سے لوگ جب کوئی مصیبت آئے تو نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کوئی تھوڑا بہت جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں مصیبت آئی ہے، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن کچھ لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ پہلے سے بھی اچھے کام کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو مومن شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھلائی ثابت ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ثابت ہوتی ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ یہی سے ایمان کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، یا ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سخت حالات تھے۔ سورت کے شروع میں بھی کہا کہ حق و باطل کی کشمکش زور پکڑ چکی تھی، آپ کو شدید مزاحمت کا سامنا تھا، اور پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 12 میں، فَلَا اللہ کا تارکم بعد ما یوحا الیک، تو شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض جو وحی کیا جائے، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس چیز کا جو آپ پہ وحی کی گئی، یعنی جو باتیں مشرکین کو پسند نہیں، شاید ان میں سے کچھ ابھی آپ ان کو نہیں سنانا چاہ رہے۔ فرمایا وَدَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے سینہ آپ کا، یعنی ڈر کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ گھٹا ہوا ہے۔ فرمایا ان یقولو، یہ کہ وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ، او یا جا آیا ماہو اس کے ساتھ ملک کوئی فرشتہ، انما بے شک انتا تو نذیر خبردار کرنے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب مشرکین کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو کریٹیسائز کرتے، آپ کو مجنون کہتے، آپ کو تنگ کرتے، پریشان کرتے۔ تو یہاں فرمایا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ حصہ بتانا چھوڑ دیں، اور آپ کا سینہ اس پہ تنگ ہو کہ لوگ آپ پہ باتیں بناتے ہیں کہ یہ تو
فقیر ہے، اس کے پاس تو کوئی خزانہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اس کے ساتھ اس کی نگرانی والا کوئی باڈی گارڈ ہی نہیں ہے، فرشتہ ہی نہیں اس کے ساتھ اس کی حمایت میں بول رہا، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تو پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اللہ ہر چیز پہ کارساز ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اپنا کام کرتے جائیے، اور ان کی باتوں پر اللہ ان سے خوب پوچھ لے گا، اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، کس بات پر؟ کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے اور مشرکین کی باتوں سے تنگ نہ ہوئیے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 14 میں، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطارہ، اس نے گھڑ لیا اس کو، کس کو؟ قرآن پاک کو۔ قل کہہ دیجئے، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں، مثل ہی اس جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، یعنی اس جیسی۔ اس جیسی سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن جیسی فصاحت، بلاغت، معنی رکھنے والی 10 صورتیں لے آئیے۔ پورا قرآن نہ لائیے، 10 صورتیں۔ کس لیے لے آئیے؟ فرمایا اب 10 صورتیں ہی لے آئیے۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، اس کو بھی بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنی اس بات سچے۔ کس بات میں سچے؟ اللہ کے سوا جن کو بھی بلانے کی تم نے، ان سب کو بلا کے اکٹھا کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنی اس بات میں۔ کس بات میں؟ کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں، نبی کے بس میں بھی نہیں کہ قرآن جیسی کتاب پیش کر سکے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہارے لیے، یعنی پھر اگر وہ نہ چیلنج قبول کریں، نہ چیلنج کا جواب دے سکیں۔ کس بات کا چیلنج؟ کہ اس جیسی 10 صورتیں لاؤ۔ اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکیں، اس کے جیسی صورتیں نہ لا سکیں، فرمایا فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما بے شک انزلہ نازل کیا گیا بعلم اللہ، ساتھ اللہ کے علم کے۔ تو جان لو لوگو، یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے نہیں گھڑا۔ فرمایا وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ اسی لیے پیچھے کہا نا اللہ تعبدوا الا اللہ، پیچھے گزرا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو کیا ہو تم فرما بردار، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ یعنی اگر اس کتاب جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو پھر یقین کر لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ کیا مانتے ہو پھر اس بات کو؟ ہونا تو یہ چاہیے نا، لاجیکل جو سیکوینس بنتا ہے اس بات میں کہ آپ نے کلام پیش کیا تو لوگوں نے کہا یہ تمہارا کلام ہے، اللہ کا نہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہ تم بھی ایسا لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکے تو پھر کیا کہا گیا کہ مان لو پھر کہ اللہ ہی ایک الہ ہے، اور پھر ان سے پوچھو واقعی تم مانتے ہو یا نہیں مانو گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان دعویٰ کا کام کرے تو لوگوں پر حجت بھی تمام کرے، بیچ میں نہ چھوڑ دے، اور صرف بتائے نہیں بلکہ سوال بھی کر کے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے اور انہیں عقل استعمال کرنے کی بھی دعوت دے۔ پھر فرمایا آیا نمبر 15 میں، من کانا، جو ہے، من کانا جو ہے۔ اب اس آیت سے زندگی کی ایک اور حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ پہلے جیسے ہم نے سیکھا نا آج کے سبق میں پہلی جو آیات تھی کہ خوشی اور غم میں حقیقی انسان سامنے آتا ہے، انسان تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں ایک اور بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے طلبگار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، صرف دنیا چاہنے والوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چاہت تو کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، محض دنیا چاہنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی جو شخص آخرت کو مانتا نہیں، یا مانتا جو ہے وہ مانتا تو ہے لیکن اس کا کبھی خیال ہی نہیں آیا،
یا آخرت کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا، سب فائدے وہ دنیا کے لیے کرنا چاہتا ہے، ہر چیز انسٹنٹ اور فوری چاہتا ہے، فوری اجر، فوری ریوارڈ، فوری ریزلٹ، اور اس ارادے اور نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ واضح؟ آگے چلیں تو فرمایا من کانا، جو کوئی ہے، جو کوئی سے مراد مسلم ہو، کافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو کوئی بھی، فرمایا یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور زینت اس کی، یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور زینت اس کی۔ زینت سے مراد خوبصورتی۔ زینت تین طرح کی ہوتی ہے، نمبر ایک بدنی، جس میں جسمانی حسن وغیرہ ہے، نمبر دو مالی، کہ مال کے ذریعے انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر کو خوب ڈیکوریٹ کرتا ہے، اور نمبر تین نفسی، یعنی علم، اخلاق وغیرہ۔ تو یہاں دنیا کی زینت سے مراد کیا ہے؟ بدنی زینت، مالی زینت، رکھ رکھاؤ کی خوبصورتی، خوبصورت گھر، خوبصورت کار، خوبصورت ہر چیز بہت اچھی، خوب ڈیکوریٹڈ۔ اگر یہی کسی کی زندگی کا مقصد ہے کہ بس مجھے یہ مینٹین کرنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ساری زندگی صرف سیلف مینٹیننس اور ہوم مینٹیننس یا بزنس مینٹیننس میں گزر جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں دیٹس اٹ، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہر چیز ہماری پرفیکٹ ہونی چاہیے، اتنا قد ہے تو اتنا وزن ہونا چاہیے، اس سے 1 پاؤنڈ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ غم ہے تو سب سے بڑا غم یہ، اسی غم میں گھلتے جا رہے ہیں۔ پھر گھر ہو تو ایسا ہونا چاہیے، لیونگ روم ایسا ہونا چاہیے، انٹرنس ایسی ہونی چاہیے، لابی ایسی ہونی چاہیے، کچن ایسا ہونا چاہیے، کچن کے امپلائسز ایسی ہونے چاہیے، ان کا کلر ایسا ہونا چاہیے۔ اسی غم میں پھر وہ زندگی کھپا دیتے ہیں، ساری صلاحیتیں، عقل، سمجھ، ہر چیز اسی میں کھپا دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ جب اتنا تھک جاتے ہیں اس سارے میں ورک آؤٹ کر کر کے، تو پھر نماز کے لیے کون اٹھے گا؟ ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں بھی رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، انسان ایک حد تک اپنی معقول زندگی بسر کرے، لیکن صرف دنیا ہی ہم و غم نہ ہو جائے، دنیا کی ہی زینت انسان کی زندگی کا مطمع نظر نہ بن جائے کہ سارا دن بس صفائی ستھرائی ہی میں گزر جائے، سارا دن بس اسی میں ہی گزر جائے، نہ نماز نہ قرآن، بس سارا دن گھر کی ڈیکوریشن میں، گھر کی صفائی میں، گھر کی مینٹیننس میں، اپنی مینٹیننس میں، اپنے آپ کو سنوارنے وہ اس میں اپنے آپ کو سنوارنے میں ہی گزر جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا چاہے گا، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی ایسا چاہے گا دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، فرمایا نوفی الیہم، ہم پورا کر کے دیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اس میں۔ ہاں تو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کوششوں کو دنیا میں پورا کر دیں گے، دنیا میں ان کو بدلا دیں گے، فیہا، اسی میں، دنیا میں، فیہا، اسی میں، دنیا میں ان کو دے دیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے لیے سنجیدہ ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کو ملتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم دے دیں گے ان کو، کیونکہ انہوں نے یہیں کی چاہت رکھی تو ان کو یہیں پہ مل جائے گا۔ جس نے یہاں کے لیے کوشش کی، آخرت کی فکر ہی نہیں، اس کی کوشش ہی نہیں، تو پھر وہاں تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے نا۔ جو یہاں پہ کوشش کرتے ہیں، اسی میں سنجیدہ، اسی میں اپنے آپ کو کپاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں اسی میں، سب کچھ یہیں پہ، ان کی چاہت ان کو یہیں پہ مل جائے گی۔ پھر فرمایا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس میں نہیں وہ کمی کیے جائیں گے، نہیں اس میں کمی کیے جائیں گے، یعنی جیسے پرفیکشن وہ چاہتے ہیں ویسی پرفیکشن ان کو یہاں پہ مل جائے گی، سارے اسباب جو اللہ تعالیٰ کیے وہ ان کی فیور میں ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو زینت کی بات تھی نا اس میں، تیسری قسم کی، کون سی؟ نفسی زینت، جو عبادت، علم اور باقی چیزوں سے آتی ہے، تو کچھ لوگ اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، دے ڈو لاٹ آف عبادت، نماز روزہ خوب خوب کریں گے،
علم بھی خوب حاصل کریں گے، ایک کے بعد ایک ڈگری لیں گے، لیکن وہ بھی دکھانے کے لیے، صرف دنیاوی خوبصورتی کے لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا اچھا ہے، کیا خوب. تو اسی لیے فرمایا نا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. جو دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے ان کو سارے اسباب ان کی فیور میں، اور ان میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی. ان کو بھی خوب تعریفیں مل جائیں گی دنیا میں، بڑی عزت ہو جائے گی، ان کی بھی بڑی شہرت ہو جائے گی. لوگ کہیں گے واہ کیا اسپیچ ہے فلاں کی، کتنا نالج ہے اس کے پاس. اس کی دیکھو جب اس سے ملاقات ہو وہ تو روزے میں ہی ہوتی ہے. فلاں بڑا تہجد گزار ہے، وہ یہ سب کچھ کر بھی کس لیے رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو خوش کر دے. تو جو لوگ عبادت کو بھی دنیاوی زینت بنا لیتے ہیں، دکھاوے کی چیز بنا لیتے ہیں، ان کو بھی یہاں خوب تعریفیں مل جاتی ہیں، کوئی کمی نہیں کی جاتی، کوئی کمی نہیں کی جاتی. اسی لیے عبادت کو بھی چھپا کر کیا کریں. ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے سے نوافل، تھوڑا سا ذکر، تھوڑا سا قرآن، تو ہم ہر ایک سے بات کر کے بتانے لگ جاتی ہیں میں نے آج آنا تھا، پتہ کیا ہوا، میں نے کہا چلو آج میں 2-3 سپارے پڑھ لیتی ہوں. تو اس نے کہا اچھا چلو یہ تو پھر اچھا کیا، ہم نے بیٹھ کے ہمیں کی گپیں لگانی تھی نا، واہ ویسے بڑی تمہارے میں یہ چیز ہے کہ تم جو نا یہ کام کرتی رہتی ہو. پھر ہم نے آج اس طرح کیا، آج میں نے یہ تسبیح کی، میں صبح اٹھتے ساتھ پتہ کیا کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں اتنی دیر پھر میں وہ اشراق پڑھتی ہوں. میں تب تک نہیں ادھر ادھر کچھ کرتی جب تک میں اشراق نہ پڑھ لوں، پھر میں اشراق پڑھ لیتی ہوں، پھر میں اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد جب زور ہوتی ہے پھر میں وہ پڑھتی ہوں. میں ان اوقات میں یہ کرتی ہوں، میں یہ فلاں یہ اس طرح سے عبادت بھی کی. تو کیا کیا؟ لوگوں کو بتا کے تعریف، وہ آگے سے کہیں اچھا واقعی بھائی. اور آج ہماری طرف آؤ چاہے نہیں بھائی میرا روزہ ہے، میں پتہ روزے رکھتی رہتی ہوں، میں کہتی ہوں چلو اچھی اپنا اس سے کئی فائدے مل جاتے ہیں نا، تو میرا آج روزہ ہے میں نہیں آ رہی. کچھ آپ عبادت اپنے رب کے لیے بھی رکھ لیں، کچھ اس کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا صرف آپ کو اور اس کو ہی پتا ہو، کسی کو بھی نہ پتا ہو. کیونکہ بتانے میں کیا ہوتا ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے، آگے سے تعریف ملتی ہے تو پھر ہم اور زیادہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے بتانے میں بھی اگر آپ کا یہ ہو کہ کبھی کبھار بتائیں، وہ بھی صرف اس میں کہ شاید اس کے دل میں بھی اپنے رب کی طرف آنے کا شوق پیدا ہو جائے، یہ نیت کر کے تھوڑا بہت کبھی اس طرح سے بتا دیں. لیکن ہر وقت کی عبادت اپنی جو ہے نا، ہر وقت کا جو آپ کا اپنا رب سے ایک قلبی ذہنی جسمانی تعلق ہے، وہ ہر ایک پر ظاہر نہ کرتے پھرا کریں، نہیں تو پھر یہیں کے لیے تعریف ہو جائے گی، آگے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، اور پھر اس میں خوب خوب تعریف یہیں پہ مل جائے گی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے نا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، پھر اس میں کوئی کمی تمہاری تعریف میں، لوگوں کی نظروں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تمہارے اچھا بننے کی. پھر فرمایا آیت نمبر 16 میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی الا النار، مگر آگ. ہر طرف آگ ہی آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ ہی کا بچھونا، آگ ہی کا اوڑھنا، آگ ہی کے اندر رہنا. اللہم لا جعلنا. پھر فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں. خواب و دنیاوی کام تھے وہ دنیا میں ہی رہ گئے. پرفیکٹ گھر بنا کے کہاں لے کے جائیں گے؟ ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں، یہیں رہ جائیں گے. پرفیکٹ جسم کو بھی کیڑے کھا جائیں گے، بڑی بڑی ڈگریاں بھی پیچھے رہ جائیں گی، تعریفوں کے انبار بھی یہیں رہ جائیں گے. اسی لیے فرمایا نا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں. یہیں پہ سارا کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب کچھ یہیں پہ دنیا میں کیے ہوئے سارے کام ختم، تباہ برباد. فرمایا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہے جو تھے وہ عمل کرتے، ان کا کیا درا سب باطل ہو جائے گا. جبکہ مومن اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ہوگا. پھر اگلی آیت میں ایک اور شخص کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا افمن،
کیا بھلا جو کانا ہے اعلیٰ بینات من ربہ، روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے۔ بینہ کیا ہے یہاں؟ نور فطرت، یعنی اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا، دین فطرت پر پیدا کیا، اور ان کے پاس شیطان ہے اور انہوں نے ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا۔ تو ہر شخص اپنے رب کی طرف سے کس حال پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر، یعنی دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَتْلُوهُ، اور وہ پڑھتا ہے اس کو، یعنی اس بینہ کے پیچھے آتا ہے، شاہدن، ایک گواہ۔ گواہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جبرائیل، یا قرآن، ہدایت۔ فرمایا منہ، اس کی طرف سے، یعنی رب کی طرف سے، یعنی ایک شخص جو فطرت پہ پیدا ہوا، پھر اس کو روشنی مل گئی قرآن پاک۔ پھر فرمایا وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، کون سی؟ تورات۔ فرمایا امام برحمہ، رہنما اور رحمت، امام سے مراد پیشوا، ہدایت کا ذریعہ، اور رحمہ سے مراد اور رحمت کا ذریعہ۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، کس پر؟ قرآن پر، اس دین پر، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو فطرت پر ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کو مانا، تو جب ان کے پاس یہ قرآن آیا تو وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ فرمایا وَمَن یکفر بہ، اور جو کفر کرتا ہے ساتھ اس کے، کفر کرتے ساتھ اس کے، کس کے؟ قرآن کے، یعنی جو کوئی اس قرآن کا انکار کرے گا۔ فرمایا من الاحزاب، گروہوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے، خواہ وہ مشرکین ہوں، اہل کتاب ہوں، عام انسان ہوں، کوئی بھی ہو۔ فرمایا فالنار موعدہ، تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ، کس کا؟ اس قرآن کا انکار کرنے والے کا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو اس قرآن کے کسی بھی حصے کا انکار کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ آگ میں۔ فالنار موعدہ، تو ٹھکانہ اس کا آگ ہے۔ پھر فرمایا فلا تکو، تو نہ ہو تم کو، فی مریۃ، کوئی شک، من ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو تم کو اس میں، یعنی اس خبر کے بارے میں کوئی شک نہ کرے، ایسا ہی ہوگا۔ اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی ہوگی جبرائیل علیہ السلام سے کہ جو اس کتاب کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اگر آپ کو بھی یہ آیت سمجھ آئی ہے تو دل میں ڈر آ جانا چاہیے کہ یا اللہ، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کتاب کو نہیں مانتے، خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے بعض حصوں کا انکار کرتے رہتے ہیں کہ اس آیت کو تبدیل ہونا چاہیے، اور یہ آیت آج کے ماحول کے مطابق کمپیٹیبل نہیں ہے، یہ تو آج کے دور میں پریکٹس نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسا اور یہ ویسا، یہ کیوں ہے؟ مختلف طرح کے اعتراضات، اور کچھ لوگ تو ویسے ہی کچھ نہیں مانتے۔ تو کیا فرمایا فلا تکو فی مریۃ منہ، اس حکم کے بارے میں آپ شک نہ کریں، اس قرآن کے بارے میں آپ شک نہ کریں، کیونکہ یہ قرآن شروع میں اپنا تعارف کیا کراتی ہے، یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پھر فرمایا انہ الحق من ربک، یہ بے شک حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیا؟ یہ قرآن، یہ کتاب، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں مانتے اس بات کو، اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے، کس کو؟ کتاب کو، اس بات کو، اس حقیقت کو۔ اور حدیث میں آتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر وہ اس پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صاف صاف بتا دیا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب اب معیار ہے، کرائیٹیرین ہے لوگوں کی کامیابی یا ناکامی کا، تو اس لیے الہدا کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ قرآن فار آل۔ تو ہم سب کی یہ کوششیں ہونی چاہیے کہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے، ہر کوئی اسے جان لے اور اسے مان لے،
اور اس سے پھر خوب فائدہ اٹھائے. فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. کوئی بھی شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا یا جھوٹ نہیں گڑتا یا اس کو جھٹلاتا نہیں. کس چیز کو جھٹلاتے ہیں لوگ؟ دیکھیے بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں نا، چاہے کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی. مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا نا زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے. تو پھر کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن کو. اور وہ کیا ہے قرآن؟ اللہ کی بات. تو یہ جو کہا گیا نا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی بات جھٹلائے، اللہ پر جھوٹ گڑے. وہ دراصل اللہ کی ذات پر نہیں، اللہ کی بات پر جھوٹ کرتے ہیں. وہ اس کو نہیں مانتے جو سب سے سچی کتاب ہے، میں کوئی بھی شک نہیں. فرمایا اولئک یردون علی ربہم، یہی لوگ وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر. کون لوگ؟ سب کے سب جو انکار کرتے ہیں. فرمایا وَیَقُولُ، اور کہیں گے الاشہاد گواہ. سب کے سب انکار کرنے والے بھی اور دوسرے بھی، ہر طرح کے لوگ. اولئک یردون علی ربہم، اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وَیَقُولُ، اور کہیں گے الاشہاد گواہ. سب کے سب دو جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو گواہ کہیں گے. کون ہیں گواہ؟ فرشتے. اشہاد شاہد کی جمع ہے، ملائکہ جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں. کرامن کاتبین، چاہے مسلم ہو کافر ہو، سب کے ساتھ کرامن کاتبین ہیں. پھر تمام انبیاء بھی گواہ ہیں. تو قیامت کے دن اللہ جب اپنی عدالت میں فیصلہ کریں گے تو اس وقت بھی گواہیاں ہوں گی. جیسے دنیا میں وٹنس بلائے جاتے ہیں نا، بلائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کورٹ میں وٹنس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں. سیدھا سا پروسیجر ہے، گواہی کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن بھی گواہیاں ہوں گی، وٹنس بلائے جائیں گے. اور وٹنس کیا کہیں گے؟ ہا اولائی، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ زینا، وہ لوگ کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر. وہ کہیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، رب کی بات نہیں مانی تھی کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا. فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر. کون ہے ظالم؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے. تو آخرت میں فرشتے، رسول، پیغمبر، جن، انسان، سب کے سامنے ایسے لوگوں کی ذلت و رسوائی ہوگی. اور ظالموں کو کوئی معذرت، ایکسکیوز کرنا، سوری کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا. یہ ظالم وہ ہیں. کون؟ فرمایا الذین، وہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے. کیسے؟ کہ وہ خود ہی نہیں مانتے. جو شخص پچھلی کتابوں کو مانتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ اوروں کو کیا راہ دکھا رہا ہے کہ تم بھی نہیں مانتے. فرمایا یبغونہا عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن، یعنی لوگوں کو حق کا راستہ ٹیڑھا نظر آئے، لوگ اس کے بارے میں شک کریں. یعنی دین کے بارے میں ایسی ایسی حجتیں، باتیں نکال کے لاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں مسلمز ہیں. تو ایک ان میں سے خاتون، اس میں تو ایسی جنت کی باتیں اور ایسی سیکسی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تو اتنی شرم آئی کہ میں نے رکھ دیا اور کہا کہ یہ قرآن ہے. تو بات یہ ہے کہ کس طرح شیطان انسان کے اوپر آ کر اللہ کی کتاب کے بارے میں اس کے دل میں ایسے شک ڈالتا ہے. آپ کوئی چیز کو کون کیسے دیکھتا ہے؟ جس کی جیسی اینک ہوتی ہے ویسی نا، ویسی دیکھتا ہے. اگر ہمارے اندر فطور ہے نا تو ہمیں ہر چیز میں وہی چیز نظر آئے گی. اور اگر آپ کے اندر روحانیت ہے تو قرآن سے آپ کو روحانیت ہی ملے گی، آپ کی روح کو غذا ملے گی. اور اگر آپ کے اندر آخرت کی فکر ہے تو آپ کو وہ چیزیں پریشان کریں گی کہ کیا بنے گا میرا آخرت میں. تو جیسے آپ ہیں نا، قرآن آپ کو وہی آئینہ دکھاتا ہے، وہ ویسے ہی آپ کو دکھے گا. اگر آپ کے اندر بدگمانیاں ہیں اللہ کے خلاف،
دین کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، تو جب آپ کھولیں گے تو آپ کو وہی چیزیں نظر آنے لگیں گی، اور اگر آپ کے دماغ پر کسی چیز کا فطور چھایا ہوا ہے تو آپ کو وہی نظر آئے گا وہاں سے۔ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن میں سے بھی تنقید کر کے چیزیں نکال سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں فیئر ہونا چاہیے، ہر چیز کو بس ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے، یعنی آپ کریٹیکل مائنڈ سے دیکھیں، ہر چیز کے اندر سے کیڑے نکالیں، خواہ وہ اللہ کی کتاب ہی کیوں نہ ہو جس میں ہے کچھ نہیں، بس اب گھڑ لیں گے، اور یہی گھڑنا کیا ہے؟ جھوٹ گھڑنا ہے، یعنی ہے نہیں وہاں ایسی چیزیں، وہ کسی خاص کانٹیسٹ میں ہے، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے، چاہے وہ آپ کی دنیا ہو یا آخرت ہو، یا کھانا پینا ہو یا سیکس ہو یا کچھ اور، وہ سب چیزوں پہ بات کرتی ہے قرآن۔ تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ذہین سمجھتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی حق کا راستہ ٹیڑھا دکھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور ساتھ آخرت کے وہ انکار کرنے والے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی لوگ ہیں نہیں وہ عاجز کرنے والے زمین میں، یعنی اللہ کو یا پیغمبروں کو وہ نہیں ہرا سکتے۔ فرمایا وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار، اللہ کے لیے کوئی بھی دوست ان کا مددگار نہیں، کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، سب چھوڑ جائیں گے۔ دنیا میں بھی لوگ چھوڑ جاتے ہیں نا، وہاں بھی سب چھوڑ جائیں گے۔ فرمایا یضاعف لهم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف خود نہیں بھٹکے، اوروں کو بھی انہوں نے بھٹکایا۔ ایک تو خود لوگ قرآن نہیں سننا سیکھنے آتے، اور جو آنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، کیا کہہ کر کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ان کا فرقہ کیا ہے، وہ تمہیں بھی یہ بنا دیں گی، وہ بنا دیں گی، میں اس لیے میں نہیں جاتی، تم بھی نہ جاؤ۔ تو ان کو دگنا عذاب ملے گا، ایک خود نہ جانے کا اور ایک جو جا رہا ہے اس کو روکنے کا، دونوں کا دگنا عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے جو خود بھی نہیں آتے اور اسراف ہے، اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے پھر وہ دگنا عذاب۔ حق بات بتائی جاتی تو وہ اس کو سنتے بھی نہیں تھے، سننے کے اندر دلچسپی بھی نہیں رکھتے تھے، ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں کام نہیں کرتی تھی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں مہلت دیے رکھتا ہے کہ وہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، سیدھے کو الٹا کر دکھائیں، وہ کتاب کا مذاق اڑائیں، وہ اللہ کے دین کو بظاہر ٹیڑھا کر کے پیش کریں، لیکن یہ چند دن کی بات ہے، جب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، اور سزا بھی سخت ہوگی، کیونکہ وہ سنتے دیکھتے نہیں تھے۔ پھر فرمایا لا جرم انہم فی الاخرات ہم الاخسرون، نہیں کوئی شک بے شک وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کسی کا کچھ نہیں بگڑا، ایسی باتیں کر کے کس کا نقصان کیا؟ اپنا ہی نقصان کیا، ایسی باتیں کر کے۔ تو وہ باتیں جو وہ بنا رہے تھے وہ ساری کی ساری کیا ہوا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ گم ہوگی ان سے جو وہ گھڑتے تھے، ساری باتیں گم ہوگی۔ دنیا میں انسان اپنی زبان دانی اور اپنے بولنے کی مہارت سے کام لے کر بعض اوقات بڑی غلط باتیں کر جاتا ہے، اور بڑی بڑی تعویلیں کرتا ہے کہ میں اللہ کو یہ کہہ دوں گی، میں ویسے کر دوں گی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو سب باتیں وہ ساری بولتی بند ہو جائے گی، ساری بولتی بند ہو جائے گی، اور پھر دلیل حجت ان کے کام نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا نمبر 22 میں لا جرم، پھر فرمایا لا جرم انہم فی الاخرات ہم الاخسرون، نہیں کوئی شک بے شک وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بلندیوں کی بجائے انتہائی پستیوں میں جا پڑیں گے۔ اس کے برعکس فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے صالح، یعنی اپنے رب کے آگے جھک گئے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جھک کے۔ اخبتو اس کا روٹ ورڈ ہے خوابتا،
نشیبی زمین کو کہتے ہیں نرم زمین کو، اور اخبات کہتے ہیں سکون اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یعنی پوری تسلی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا، پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کرنا، اور بندوں کے ساتھ بھی رب کے ساتھ لگے رہنا، جڑے رہنا، ایمان اور عمل صالح پر اترانا نہیں بلکہ ایک نیک عمل کے بعد دوسرے کے انتظار میں رہنا۔ تو یہ عاجزی بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1 ایمان اور عمل صالح کی پختگی اور بلندی کے لیے، نمبر 2 اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے، نمبر 3 شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ یہ عاجزی بہت ضروری ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ساتھی ہیں جنت کے، یہی لوگ جو ہیں یہ جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ اس میں ہمیشہ کون رہ سکتا ہے اور کون اس جنت کو پا سکتا ہے؟ جو جنت ہے۔ اب یہ جو دو گروہ ہیں نا، ایک طرف اکڑنے بگڑنے والے اور دوسری طرف عاجزی اختیار کرنے والے، ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ کیا کیسی ہیں؟ کل آما والاسمی والبصیر والسمیع، مانند اندھے کے اور بہرے کے اور دیکھنے والے اور سننے والے کے، یعنی مومن جو ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ کس چیز سے؟ حق سے۔ ویسے دیکھتے ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھتے۔ فرمایا حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں؟ افلا کیا بھلا نہیں تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے؟ تو اب خود سوچو، خود فیصلہ کرو کہ تم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں، اسی طرح ہدایت یافتہ اور ہدایت سے بے بہرا برابر نہیں، اور ہدایت وہی پاتا ہے، کون پاتا ہے؟ جو کان اور آنکھیں کھول کے ہدایت قبول کرنا چاہے اور اللہ پر اعتماد کرے، اللہ کی بات کو سچ سمجھے، اور آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل کر دے، اس دنیا میں بھی اپنی رضا حاصل کرنے والے کاموں کی توفیق دے، اپنے راستے پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اس قرآن کو ہمارا دنیا کا ساتھی بنا دے، ہمارا قبر کا ساتھی بنا دے، اور ہماری آخرت کا ساتھی بنا دے، آخرت میں ہمارے حق میں حجت بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا مولا کارساز بن جائے، ہمارے سارے لمحات اور معاملات کو خود درست کر دے، اور ہمیں بھی کامیاب اور محسنین، ذاکرین، شاکرین، توابین اور متقین میں شامل کر دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، الہی آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ کے تعاون اور آپ کے شوق اور آپ کے ساتھ دینے کے لیے
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ بہت زیادہ خوشیاں اور صحت و تندرستی اور دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے. آمین یا رب.